बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एहसान अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एनालिसिस पॉइंट। वो कौन था नाजरीन, आपको याद है ना? साफ़ी अरशद शरीफ का वो मशहूर ज़माना सवाल जिसकी गूंज आज भी ज़माने में सुनाई देती है। 23 अक्टूबर सन 2022 का वो स्याह दिन कि जब सहाफ़ी अरशद शरीफ को कीनिया में बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। क्या आप जानते हैं कि अरशद शरीफ कौन था? अरशद शरीफ की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं, उसकी ज़िंदगी के नशेब व फराज और शहादत तक के हालात पर आज की वीडियो में रोशनी डालेंगे। अरशद शरीफ ने 22 फरवरी 1973 को कराची में मोहम्मद शरीफ बट के घर में आग खोली, जो पाकिस्तान बहरिया में कमांडेंट के तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। उनके एक भाई अशरफ शरीफ पाकिस्तान आर्मी में अपनी पेशा वाराना जिम्मेदारियां अंजाम देते हुए अपनी जान की बाजी हार गए थे। अरशद शरीफ जवेरिया सिद्दीकी के साथ रिश्ते अज़वाज में मुंसलिक हुए। उनके 5 बच्चे हैं, जिनमें 4 बेटे और एक साहबजादी शामिल है। ख़ानदान बुनियादी तौर पर फ़ौजी पस मंज़र का हामिल था। बाप नेवी में और भाई फ़ौज से मुंसलिक था। इस पस मंज़र ने अरशद शरीफ के माशरती और सहाफ़ती नुक्ता नज़र पर गहरा असर डाला। अरशद शरीफ ने बैचलर्स की डिग्री हासिल की। अरशद शरीफ ने बलूचिस्तान कॉलेज या गवर्नमेंट गॉर्डन कॉलेज रावलपिंडी से बाज़-ए-राय के मुताबिक ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। बाद-अज़ां उन्होंने कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। बाद-अज़ां वो आला तालीम के लिए अलिस्टर यूनिवर्सिटी आयरलैंड चले गए, जहां से उन्होंने मास स्टडीज़ में अपना एमए मुकम्मल किया। अरशद शरीफ ने 1990 की दिहाई में सहाफ़त का आगाज़ प्रिंट मीडिया से किया। उन्होंने कई अखबारात में बतौर तहकीकाती रिपोर्टर और सहाफ़ी के अपने फ़राइज़ अंजाम दिए, जिनमें दी न्यूज़, टेरी डॉन, डेली नेशन और दीगर जराइद शामिल थे। उनकी तहरीरें ज़्यादातर तहकीकाती रिपोर्ट्स, करप्शन और हुकूमती बदअनवानियों पर मुश्तमिल होती थी। बाद-अज़ां अरशद शरीफ ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ रुख किया, जहां उनकी पहचान एक गैर जानिबदार और दिलेर एंकर के तौर पर होती है। उन्होंने कई बड़े न्यूज़ चैनल्स में खिदमत अंजाम दी, जिनमें एयरवाई, दुनिया और आज टीवी शामिल है। उनका सबसे मारूफ प्रोग्राम पावर प्ले था, जो एयरवाई पर नशर होता था। ये प्रोग्राम पाकिस्तान के ताकतवर सियासी, फौजी और इंतज़ामी हलकों के बारे में तहकीकाती इंकशाफात, एहतसाबी रिपोर्ट्स के लिए जाना जाता था। अरशद शरीफ के सवालात सख्त अंदाज, मौक़िफ़ वाला और मालूमात पर मबनी होता था, जिसकी वजह से अवाम में उन्हें बेहद मकबूलियत हासिल हुई। अरशद शरीफ को तहकीकाती सहाफ़त में नुमाया खिदमात अंजाम देने के बायस कई कौमी और बैनुल-अक़वामी अवार्ड्स भी मिले। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें तमग़े इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। उन्होंने मुख्तलिफ सियासी स्कैंडल्स, करप्शन केसेस और हुकूमती बेज़ाब्तगियों पर तहकीकाती रिपोर्ट्स पेश की। अरशद शरीफ को अपने बेबाक दो टोक मौक़िफ़ के सबब मुख्तलिफ अदबार में दबाव, धमकियों और मुकदमात का सामना करना पड़ा। 2022 में हालात इस हद तक ख़राब हो गए कि उन्हें पाकिस्तान छोड़कर जाना पड़ा। वो पहले मुत्तहदा अरब अमारात और फिर वहाँ से कीनिया मुंतकिल हुए। 23 अक्टूबर सन 2022 को कीनिया के इलाके मिगाडी में अरशद शरीफ को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। कीनियन पुलिस ने इब्तदाई तौर पर अरशद शरीफ के कत्ल को गलत शनाख्त का केस करार दिया, लेकिन बाद की तहकीकात में कई शकूक और शुबहात सामने आए। ताहम पाकिस्तानी तहकीकाती टीम ने बाद में कहा कि ये मंसूबा शुदा हलाकत यानी टारगेटेड असैसिनेशन थी और कीनियाई पुलिस को अलायकार के तौर पर इस कत्ल में इस्तेमाल किया गया। लिहाजा कत्ल की वजह मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं है, मगर सहाफ़ती हल्के ये मानते हैं कि अरशद शरीफ की रिपोर्टिंग और उनकी आज़ादी इज़हार राय ने उनकी जान को खतरे में डाल दिया था। कत्ल के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अज़ खुद नोटिस लिया और हुकूमत को एफआईआर दर्ज करने के बाद जेआईडी तश्कील देने के अहकामात जारी किए। इस्लामाबाद पुलिस ने 6 दिसंबर सन 2022 को अरशद शरीफ के कत्ल के मुकदमे की एफआईआर दर्ज की और इस मुकदमे में 3 अफराद वकार अहमद, खुर्रम अहमद और तारिक अहमद को नामजद किया गया। कीनिया की अदालत ने 8 जुलाई सन 2024 को फैसला किया कि पुलिस ने गलत तरीके से काम किया और उनके हुकूक को ज़ाया किया गया। बैनुल-अक़वामी तंजीमें मसलन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने तहकीकात को शफाफ करार न देते हुए कहा कि ये केस अब भी पेशरफ्त का मोहताज है। वफाकी हुकूमत ने फ़ौरन रद्द-ए-अमल दिया। मसलन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अदालती कमीशन बनाया जाएगा। सूबाई सतह पर पंजाब की जीसीयू ने मीडिया डिपार्टमेंट का नाम उनके नाम पर रखा और एक इंस्टीट्यूट की मंजूरी दी गई।
بین الاقوامی سطح پر یولسٹر یونیورسٹی آئرلینڈ نے بیسٹ انویسٹیگیٹو جرنلزم ایوارڈ کا اعلان کیا اور اس ایوارڈ کو ارشد شریف کے نام کیا گیا۔ پارلیمانی سطح پر قومی اسمبلی میں اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے ارشد شریف کے قتل کی پرزور مذمت کی گئی اور حکومت سے اس قتل کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ ایک رپورٹ میں یہ ذکر ملتا ہے کہ ارشد شریف بیچ میں کچھ دستاویزات یا ڈاکومنٹریز پر کام کر رہے تھے جس میں کہا گیا تھا کہ وہ ایک اہم شخصیت یا خاندان کی کرپشن کو بے نقاب کرنے جا رہے ہیں۔ مثلاً ڈیلی موشن کی ایک ویڈیو کہ جس کا موضوع ہے کہ ارشد شریف brings more documents to proven ملتان میٹرو کرپشن، ایک آزاد تجزیے میں کہا گیا ہے کہ ارشد شریف پر 16 سے زائد FIRs درج تھیں جو حالیہ رپورٹنگ کے دوران حکومتی جماعت کی کرپشن سے متعلق تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی رپورٹنگ یا ان کے موقف میں کرپشن کے خلاف عناصر موجود تھے، مگر یہ دستاویزات کسی سیاسی شخصیت کے خلاف جمع شدہ مکمل ثبوت کی شکل میں عوامی سطح پر سامنے نہیں لائی جا سکی۔ مختلف مباحثوں میں یہ بھی الزام ہے کہ وہ ایک خصوصی دستاویز یا ڈاکومنٹری پر کام کر رہے تھے جس کی وجہ سے انہیں خطرات لاحق ہوئے، مگر یہ الزام شواہد سے کم اور قیاس سے زیادہ ہے۔ ارشد شریف واز ورکنگ آن دی that exposed the trail of documentary of شریف فیملی۔ چونکہ یہ ریڈٹ پر مبنی گفتگو ہے اس لیے اسے مستند حوالہ قرار نہیں دیا جا سکتا، لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ارشد شریف کی صحافتی سرگرمیوں میں کرپشن، احتساب، طاقتوروں کے خلاف رپورٹنگ نمایاں تھی، مگر کسی مخصوص سیاسی شخصیت کے خلاف جمع کی گئی دستاویزات کے حوالے سے کوئی اہل، معتبر، عوامی شائع شدہ دستاویز نہیں مل سکی جو تصدیق کرتی ہو کہ وہ مقصدی طور پر ایک سیاسی شخصیت کی کرپشن کی دستاویزات مرتب کر رہے تھے۔ ارشد شریف قتل کے حوالے سے ایک تحقیقاتی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ بھی منظر عام پر آئی ہے جس میں قتل کی نوعیت، حادثے کی جگہ، گاڑی کی جانچ، بلسٹکس، سفر کی دستاویزات وغیرہ شامل ہیں۔ اس رپورٹ میں شامل دستاویزات کے عنوان سے بظاہر ایسی چیزیں شامل ہیں جو ارشد شریف کے سفر، رہائش، رابطہ کاروں اور واقعے کی شروعات سے متعلق تھی، لیکن وہ مخصوص اور واضح کرپشن کے خلاف دستاویزات نہیں ہے جن کا ماضی میں ذکر ہوتا رہا ہے۔ تفتیشی ٹیم نے کہا کہ وہ کینیا جانے اور مزید شواہد اکٹھا کرنے کا عمل جاری رکھے ہوئے ہے۔ ارشد شریف نے بطور صحافی پاک فوج سے متعلق مختلف موضوعات پر رپورٹنگ، تجزیے اور ڈاکومنٹریز پر کام کیا۔ اگرچہ وہ فوج کے ملازم نہیں تھے، لیکن ان کی صحافت کا بڑا حصہ دفاعی امور، دہشت گردی کے خلاف جنگ اور شہداء کی قربانیوں پر مبنی تھا۔ ارشد شریف نے دہشت گردی کے خلاف مختلف فوجی آپریشنز جیسے رد الفساد، ضرب عضب میں مختلف محاذوں پر جا کر رپورٹنگ کی۔ انہوں نے مختلف فیلڈز وزٹ کی جہاں انہوں نے فرنٹ لائن پر موجود سپاہیوں کے انٹرویوز اور فوجی حکمت عملیوں کی جھلکیاں عوام کو دکھائیں۔ اس کوریج کا مقصد فوج کی قربانیوں، کامیابیوں اور چیلنجز کو عوام کے سامنے لانا تھا۔ ارشد شریف نے بارہا اپنے پروگرامات میں شہداء کے خانوادوں کو دعوت دی اور ان کی قربانیوں کو عوام کے سامنے اجاگر کیا۔ وہ اکثر یوم دفاع، 6 ستمبر اور یوم شہداء جیسے مختلف مواقعوں پر خصوصی ٹرانسمیشنز کا انعقاد کیا کرتے تھے جس میں وہ فوج کو اور اس کے شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے تھے۔ اپنے مشہور پروگرام پاور پلے میں ارشد شریف نے دہشت گردی کے خلاف ریاستی بیانیوں کو سپورٹ کیا اور عسکری اداروں کی حکمت عملی کا دفاع کیا۔ انہوں نے بارہا یہ نقطہ اٹھایا کہ پاکستانی فوج خطے میں امن کے لیے قربانیاں دے رہی ہے اور عالمی برادری کو اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ بھارت، افغانستان، امریکہ کے ساتھ تعلقات اور ان کا اثر پاکستان کی سلامتی پر کیا ہے، ان موضوعات پر وہ اکثر فوجی ترجمانوں اور دفاعی ماہرین سے گفتگو کرتے تھے۔ کئی بار وہ DG ISPR اور ریٹائرڈ جنرلز کو اپنے شوز میں دعوت دیتے اور کھل کر فوجی پالیسیز پر بات کیا کرتے تھے۔ ارشد شریف اکثر ان سیاسی اور سوشل سرکلز کے خلاف بولتے تھے جو فوج کے خلاف منفی بیانات تشکیل دینے کی کوششوں میں مصروف نظر آتے تھے۔ ارشد شریف سول ملٹری تعلقات میں فوج کے کردار کے حامی تھے، خاص طور پر نیشنل سیکیورٹی کے تناظم میں۔ پاک فوج خصوصاً ISPR نے کئی مواقعوں پر ارشد شریف کی صحافت کو ذمہ دارانہ اور قومی مفاد میں قرار دیا ہے۔ ارشد شریف کے قتل پر DG ISPR نے پریس کانفرنس میں واضح الفاظ میں کہا تھا کہ ارشد شریف پاکستان کا محب وطن صحافی تھا جس نے کبھی ریاست مخالف بیانیے کو فروغ نہیں دیا۔ ارشد شریف کی رپورٹنگ میں وقت کے ساتھ ساتھ تنقیدی پہلو بھی شامل ہوتے گئے، خصوصاً جب انہوں نے بعض طاقتور حلقوں پر انتخابی عمل میں مداخلت، میڈیا سینسرشپ یا سول اداروں پر اثر اندازی کے الزامات پر آواز بلند کی۔ اس تبدیلی کے بعد بعض حلقوں نے ان پر ایک طرف جھکاؤ کا الزام بھی لگایا، جبکہ ان کے حامیوں نے کہا کہ وہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے تھے۔ ارشد شریف جو اب ہم میں نہیں رہے، لیکن ان کی شہادت کے بعد
ان کے چاہنے والے ان کی یاد میں انہیں ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے اپنے طور پر مختلف کوششوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے ان کے اہل خانہ کے عطیے کی بنیاد پر ان کے نام پر انڈومنٹ فنڈ قائم کیا ہے، جس کے تحت 2 مستقل اسکالرشپس پر نشستیں فراہم کی جائیں گی۔ خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے ایک ٹی وی ٹاک شو میں ارشد شریف کے نام سے پشاور یونیورسٹی کے شعبہ صحافت کو منسوب کرنے کا اعلان بھی کیا تھا۔ صوبائی وزیر تعلیم خیبر پختونخوا مینا خان آفریدی نے اس فیصلے پر عمل درآمد شروع کرنے کا عندیہ دیا تھا اور کہا تھا کہ اس پر فوری کام شروع کر دیا جائے گا۔ خیبر یونین آف جرنلسٹ نے اس فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ صوبے کے دیگر شہداء کو نظر انداز کرنا کسی بھی صورت مناسب نہیں ہے۔ پی ایف یو جے سے تعلق رکھنے والے رکن شمیم شاہد نے کہا کہ اگر حکومت ارشد شریف کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہے تو کوئی نیا تعلیمی ادارہ قائم کرے، نہ یہ کہ کسی پرانے تعلیمی ادارے کا نام تبدیل کیا جائے۔ گزشتہ ہفتے خیبر پختونخوا میں منتخب ہونے والے نئے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے ایک بار پھر ارشد شریف کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کی قربانیوں کو یاد رکھتے ہوئے ان کے نام سے یونیورسٹی آف انویسٹیگیٹو اینڈ ماڈرن جرنلزم کے قیام کا اعلان کیا ہے۔ افسوس کہ آج 3 برس بیت جانے کے بعد بھی سچائی اور حقیقت کے روشن چراغ پاکستان کے کرپٹ مافیا اور اشرافیہ پر قہر بن کر ٹوٹنے والے بے باک صحافی، حق اور صداقت کے علمبردار شہید ارشد شریف کو انصاف نہ مل سکا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز، خبریں اور تجزیے دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔